اللہ یا 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 اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود شریف آ گیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس درود پاک نے اس سے جو گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. آج پرانے زمانے کی، پہلے وقتوں کی ایک بڑی ہی سبق آموز حکایت آپ کو سنائیں گے. نہایت توجہ کے ساتھ سنیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس حکایت میں بڑا ہی سبق ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں. یہ وہ پیارے نبی ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے والد کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. ان کی والدہ ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ بیٹے ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اس نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت بی بی مریم کے گھر پیدا فرما دیا. تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص ملا. اس نے عرض کی حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت سے نواز دیجیے، اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دے دیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرمائی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے. راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ نے فرمایا آؤ ہم اس پتھر کے پاس کھانا کھا لیتے ہیں بیٹھ. چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے. آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک ایک روٹی دونوں نے کھا لی، ایک روٹی بچ گئی. آپ
روٹی وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا. جیسے پتھروں پہاڑوں میں پانی کے چشمے چل پڑتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اب نہر کے پاس گئے، وہاں پانی پیا آپ نے. جب واپس آئے وہ روٹی غائب تھی. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے روٹی کہاں گئی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پی کر واپس آئے تو روٹی غائب ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے. آپ نے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص وہیں بیٹھا تھا. آپ نے اس سے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو کہاں گئی وہ روٹی؟ اب پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ روٹی کہاں گئی تھی. جب آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ روٹی کہاں گئی تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا روٹی کہاں گئی. آپ نے فرمایا چلو پھر سفر پر چلتے ہیں. آگے چل پڑے. وہ شخص اٹھا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا. چلتے چلتے راستے میں ایک ہرنی دیکھی آپ نے جو اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی. ہرنی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہرنی کا بچہ آپ کے پاس آ گیا. آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا. آپ کے ساتھ جو سفر پہ ساتھی تھا اس نے بھی اس کا گوشت کھایا. پھر آپ نے اس ہرنی کے بچے کی جس کا گوشت کھا لیا تھا ہڈیاں جمع کی اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یکایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے شخص تجھے اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی، وہ تیسری روٹی. وہ شخص بولا مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کس نے لی تھی. آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں ایک دریا آ گیا. آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ پانی کے اوپر چلتے رہے، پانی میں ڈوبے نہیں. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پانی کے اوپر چلتے چلتے دریا کے پار چلے گئے. اب یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کے پار جا کر اس شخص سے فرمایا تجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس نے تجھے میرے ذریعے یہ معجزہ دکھایا، میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی. اب پتہ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ تیسری روٹی کہاں گئی. آپ نے فرمایا چلو آگے چلیں. اب اسی طرح آگے سفر جاری رہا. چلتے چلتے ایک ویران صحرا آ گیا. اب صحرا میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا. اب پتہ کیا ہوا؟ وہ ریت سونا بن گئی. آپ علیہ السلام نے اس ریت کو جو سونا بنایا تھا اس سونے کے 3 حصے کر دیے، 3 ڈھیریاں بنا دی اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی.
یہ سن کر وہ شخص بولا وہ روٹی میں نے ہی لی تھی، پہلے نہیں بتایا۔ اب جب سونا نظر آیا نا کہ تیسرا حصہ اس کو ملے گا سونے کا جس نے وہ روٹی لی تھی، فوراً بولا وہ روٹی میں نے چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے ہرنی کا بچہ ذبح کر کے کھلا کے ہرنی کا بچہ زندہ کیا، کہا کہ تجھے اللہ کی قسم جس نے یہ معجزہ میرے ذریعے تجھے دکھایا، بتا تیسری روٹی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ دریا کے پار کر گئے، یہ معجزہ دکھا کے فرمایا بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا۔ اب جب سونے کا لالچ آیا، اب فوراً بولا کہ وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ تینوں حصے سونے کے تم لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب سونا اس کو اتنا سارا مل گیا، سونا تو مل گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ گیا۔ مال مل گیا، اللہ کے پیارے نبی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ وہ لوگ جو سمجھتے نا مال آنا چاہیے، اللہ رسول ملے نہ ملے، نیکی ملے نہ ملے، ثواب ملے نہ ملے، آخرت سنورے نہ سنورے، مال ملنا چاہیے، مال کا وبال۔ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اچھا اب اس کے پاس بہت سارا سونا آ گیا، بڑا امیر آدمی بن گیا، لیکن اب کیا ہوا سنیے، پھر آگے کیا ہوا کہ جب وہ بہت سارا سونا اس نے لیا، بہت خوش ہوا، سارا سونا اٹھایا، اتنے میں وہاں دو شخص اور پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے، اس کے پاس اتنا سارا سونا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سونے کو ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو جب وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے بڑی منت کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کو آپس میں تینوں بانٹ لیتے ہیں، تین حصے کر کے ایک ایک حصہ ہم تینوں لے لیتے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا قتل کرنا ہے، تین حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ تینوں لے لیتے ہیں۔ تین حصے کر لیے۔ اچھا اب پہلے انہوں نے کہا کہ حصے کرنے سے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے، ایک آدمی جائے اور بستی میں شہر میں قریب کہیں جا کے کھانا لے آئے، پہلے ہم کھانا کھا لیں پھر تسلی سے تین حصے کر لیں گے، سونا بانٹ لیں گے آپس میں۔ ایک آدمی کو انہوں نے شہر کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور جب قریبی بازار سے کھانا خرید کر لانے لگا، تب وہ کھانا خرید کر لانے لگا، اس کے دل میں خیال آیا، کیا؟ اس نے دل میں سوچا کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، جس کو کھا کر یہ دونوں مر جائیں گے، یہ سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ سوچا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، جا کے ان دونوں کو کھلا دوں گا، زہر والا کھانا کھا کے وہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اچھا اب جب یہ زہر والا کھانا لے کر آیا، اب وہ دونوں جو صحرا میں بیٹھے تھے، ان دونوں نے پتہ کیا مشورہ کیا آپس میں؟ انہوں نے سوچا ہم تین حصے کریں گے تو ہمیں کم سونا ملے گا، کیوں نہ ہم اس کو مار دیتے ہیں، تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اب ان دونوں نے یہ سکیم لڑائی، یہ مشورہ کیا آپس میں۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کو پکڑ کے مار۔ تو اب اس کو قتل کرنے کے بعد بڑے مزے سے کھانا کھولا، تو کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر آدھا آدھا بانٹ لیں گے ہم بھی سونا۔ اب اس کو قتل کرنے کے بعد بڑے مزے سے کھانا کھانے لگے،
اور کھانا کھاتے پتہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ زہر والا کھانا تھا، یہ دونوں بھی کھانا کھا کے تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئے، سونا وہیں پڑا رہا، تینوں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہیں سے گزر ہوا، وہاں 3 لاشیں پڑی تھی، اور آپ کے پاس ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، کچھ لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونا اور 3 لاشیں دکھا کر فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس سبق آموز حکایت سے ہمیں نصیحت کیا ملی کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس شخص نے لالچ کیا، پہلے تو روٹی چھپائی، پھر جھوٹ بولا، پھر مال سونے کے لالچ میں آ کر بتا دیا کہ وہ تیسری روٹی میں نے چھپائی تھی۔ مال کا لالچ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدائی ہو گئی۔ مال کا لالچ کیا، اس کھانا لانے والے نے زہر ملایا، جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے نا۔ اب اس نے کھانے میں زہر ملایا، اب ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تم اس کو مار دو، انہوں نے بھی سونے کے لالچ میں کھانا لانے والے کو مار دیا، کھانے میں زہر تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ تو سونا کسی کے بھی ہاتھ نہیں آیا کہ دنیا کے لالچ میں جو پڑتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ہیرا پھیریاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا ایک مردار کی طرح ہے، اس کا لالچی کتا بن جاتا ہے۔ لالچ جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر نافرمانی پیدا کرتی ہے، لوگوں کے حق دباتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے۔ تو جو چوری کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو عزت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں اس سے۔ جھوٹی دولت، جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ اپنی پہلی چیز سے بھی چاہتا ہے۔ آپ نے وہ حکایت تو سنی ہوگی کہ ایک کتا، اس کو کہیں سے ہڈی مل گئی، وہ خوش ہو کر اسے لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ ایک نہر کے پل پر پہنچا، اس کو پانی کے عکس میں ایک اور کتا نظر آیا۔ حالانکہ پانی کے عکس میں وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے سمجھا یہ اندر اندر ایک اور کتا جا رہا ہے، اور اس کے منہ میں ہڈی نظر آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ ہڈی سے چھین لوں۔ اب اس نے ہڈی چھیننے کے لیے جیسے ہی پل سے چھلانگ لگائی پانی کے اندر کہ اس کتے کے منہ سے میں ہڈی چھین لوں، اندر گیا تو وہ ہڈی غائب، کتا غائب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا پانی میں۔ تو یہ لالچی کی مثال ہوتی ہے کہ جو لالچ کرتا ہے اس کے پاس جو اپنا مال ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ آتے نا، کہتے ہیں یہ سونا ڈبل کرا لو، مال دگنا کرا لو۔ یہ دھوکے باز فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلا سونا اور پہلا مال بھی ٹھگ کے لے جاتے ہیں۔ تو مال کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، مال کی ہوس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اون کا جبہ پہنتے تھے، عام سی شلوار پہنتے تھے، ننگے پاؤں، سر پر بھی بعض اوقات کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہوتا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو گئے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں تو اللہ کے حکم سے دنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ دنیا نعمتوں کے ساتھ میرے پاس آ جائے، کہ جب اب ریت کو سونا بنائے تو سونا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شان عطا کرتا ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مال نہیں حاصل کیا، پیاس سے، بھوک کے، ننگے پاؤں، جوتا بھی نہیں تھا آپ کے پاس، تو آپ نے فرمایا میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، مگر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے بھی فقر کو اختیار کیا ہوا۔ آپ کے پاس بعض اوقات کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی سادگی والی زندگی گزارتے۔ آپ فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن آپ نے دنیا داری کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں یہ مال کی لالچ اور ہوس میں نہیں پڑتے، آخرت کو ترجیح دیتے۔ آج دنیا کمانے کے لیے سود، رشوت، چوری، حرام مال کمانا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، ہیرا پھیری کرنا، یہ کس کام آئے گا؟ یہ مال یہیں رہ جائے گا، ہمیں مر جانا ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے نصیحت کرتے ہوئے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سنو مدنی منو، آپ بھی توجہ سے سنو، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ آپ نے فرمایا لوگو، کیا تم جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مساجد میری قیام گاہ ہے، میری خوشبو اور عطر پانی ہے، میرا بھوکا رہنا ہی میری شکم سحری ہے، میری سواری میرے پاؤں ہے، رات کو چمکتا ہوا چاند میرا چراغ ہے۔ یعنی دنیاوی چراغ بھی نہیں رکھا اپنے پاس، کہ چاند میرا چراغ ہے، سواری کوئی نہیں، فرمایا میرے پیر میری سواری ہے۔ اور فرمایا سخت سردیوں کی راتوں میں نماز پڑھنا میرا محبوب ترین عمل ہے، اور میرا کھانا خشک پتے، زمین کی گھاس اور نباتات میرے لیے پھلوں کی مانند ہے، انہی سے جانوروں کو خوراک ملتی ہے، وہی سبزی اور نباتات میں کھا لیتا ہوں۔ میرا لباس اون ہے، اللہ سے ڈرنا میرا شعار ہے، اور مساکین و فقراء میرے محبوب ترین رفقا ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس دنیاوی اشیاء میں سے کوئی شے نہیں ہوتی، اور ایسی ہی حالت میں شام کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی شے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے۔ میں اپنی اسی حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت زیادہ غنی سمجھتا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تو اپنے دلوں کو سختی سے بچاؤ۔ تو آئیے آج ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مال کا لالچ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کبھی بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ